سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، کبھی محبوب خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی محبوب اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اپنے بچے کو سونگتے ہیں، جن کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان نواسوں کی خاطر جن کو محبوب نے گٹی بھی دی، جن کو محبوب نے چوما بھی سونگا بھی، جن بچوں کو محبوب نے اپنے کندھوں پہ بھی بٹھایا، اپنے سینے پہ بھی لٹایا، جن بچوں کے ساتھ محبوب نے بہت زیادہ محبت کی، جن کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر جس وقت تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، پتھراؤ ہو رہا تھا، اور جو ہے سامنے لاشیں پڑے ہوئے تھے، خاندان نبوت کے لوگ تھے، عزیز و اقارب تھے، اس وقت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھا دی کہ یہ میرے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کسی حالت میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی حالت میں اس کے اندر تاخیر نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر نماز چھوڑنے کے اندر کوئی گنجائش ہوتی، کربلا کے میدان سے کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا سانحہ شاید ہی تاریخ اسلام کے اندر کوئی ہو، بلکہ کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سانحہ ہے، دردناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ خاندان نبوت کو وہاں جو ہے ذبح کر دیا گیا، ان کے لاشوں کو تڑپا دیا گیا۔ اس مقام سے بڑا مقام، اس موقع سے بڑا موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ وہاں نماز کے اندر تاخیر ہو سکتی تھی، نماز قضا ہو سکتی تھی، لیکن نواسہ رسول نے میدان کربلا کے اندر بھی نماز پڑھ کے دکھا دی کہ یہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، اس کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہی پیغام ہے کہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، دنیا کی راحت چاہتے ہیں، قلبی سکون چاہتے ہیں، یہ قلبی سکون کوٹھی بنگلوں کے اندر نہیں، دنیا کے مال و دولت کے اندر نہیں، دنیا کے کاشتکاری کے اندر نہیں، دنیا کی تجارت کے اندر نہیں۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہوگا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا دل جو ہے شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا، نماز کے اندر سکون ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر سکون ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے اندر سکون ملے گا۔ اگر گناہوں کی بدولت، بد نظری کی بدولت، جھوٹ اور غیبت کی بدولت، غلط سننے کی بدولت، ہاتھ اور زبان سے غلط استعمال کی بدولت، گناہوں کی بدولت، شامت اعمال کی بدولت اگر ہمارا دل مردہ ہو گیا، پھر نماز پڑھنے کے اندر سکون نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سننے کو دل نہیں چاہتا۔ یہی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو میرا دل مردہ ہے یا زندہ ہے، وہ دیکھ لے اگر نماز کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اندر انسان کو سکون ملے، دل لگے، سمجھے میرا دل جو ہے زندہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر نہ لگے، سمجھے میرا دل مردہ ہے، مردہ دل کے لیے استغفار ہے، درود پاک ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ سے پکی سچی اور توبہ ہے۔ اس انداز میں انسان خود یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے یا زندہ ہے۔ یہ دوسری بڑی نحوست ہے نماز کا چھوڑنا۔ یہ سفر کا مہینہ جو ہی آتا ہے، طرح طرح کے رسم و رواج، طرح طرح کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پر بھی جب وائرل ہوتی ہیں کہ یہ مہینہ ایسے ہے، جس نے اس مہینے کے اندر شادی کی سفر کے اندر، جس کی شادی ہوگی وہ سارا سال سفر ہی کرتا رہے گا، اور جس نے اس مہینے کے اندر کوئی کام کیا، اس کا کام سفر کے اندر جو کام کیا وہ کام صفر ہو جائے گا، اور جو کام بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے۔
اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نحوست کسی سال کے اندر نہیں، کسی مہینے کے اندر نہیں، کسی ہفتے اور دن کے اندر نہیں، کسی گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ کے اندر نہیں، یہ جتنی بھی نحوستیں ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر نقدی روپیہ پیسہ ہے یا مال تجارت ہے، سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہے۔ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کو ادا پورا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہم لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو نکال کر اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یہی سونا کنگن جو ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، یہ کل قیامت والے دن ان کے لیے جو ہے کہ سانپ بنے گا، ان کے گلے کا توق بنے گا، ان کے لیے اذیت ناک جو ہے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ سونے کو، چاندی کو، نقدی روپیے پیسے کو گن کر رکھنے والے، سنبھال کر رکھنے والے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو فصل کاشت کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے عشر واجب ہوتا ہے کہ جو فصل بھی جو ہے اٹھائی جائے اس کا 20واں حصہ جو ہے عشر ہے۔ اگر 100 بوری ہے، 100 بوری میں 5 بوری اللہ کے راستے میں دینا، یہ عشر ہے۔ جو اپنی فصلوں کا پورا عشر ادا کر دیتے ہیں ان کی فصل کو پھر نقصان نہیں پہنچتا، ان کی فصل کے اندر بے برکتی نہیں آتی، ان کی فصل پھر تباہ و برباد نہیں ہوتی، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم اس کو کر کے تو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کے زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں، وہ جو کچھ ہوتا، جتنی استعمال کے لیے ضرورت ہوتی رکھتے، باقی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ وہ صحابہ جو محبوب کے یار تھے، وہ صحابہ جو محبوب کے وفادار تھے، وہ صحابہ جو محبوب کے حبدار تھے، وہ صحابہ جو سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ صحابہ جو سارے کے سارے برحق ہیں۔ ان صحابہ نے محبوب خدا کے ساتھ محبت کر کے دکھائی کہ یوں محبوب خدا کے دین کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شعائر اسلام کے ساتھ اس انداز میں محبت کی جاتی ہے، اس انداز میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، اس انداز میں اپنا جو ہے گھر بار، بیوی بچے اور پکے ہوئے کھجوروں کے باغات کو چھوڑا جاتا ہے۔ محبوب کے دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر صحابہ پہنچے۔ جب حجت الوداع کے موقع پر محبوب خدا نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے تک دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک آواز ہو کر کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے دین کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے صحابہ تمہارے تک میں نے پہنچایا، غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پھر وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کو چھوڑا، ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کھجوروں کے پکے ہوئے باغات کو چھوڑا، کاروبار زندگی کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، پوری دنیا کے اندر صحابہ پہنچے۔ اور وہ صحابہ جنگلوں کے اندر، افریقہ کے جنگلوں میں بھی پہنچے، دریاؤں میں بھی پہنچے، صحراؤں میں بھی پہنچے، دنیا کے کچے اور پکے مکانوں میں پہنچے۔ وہاں جا کر صحابہ نے اللہ کے محبوب کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا۔
آج اسی انداز میں صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے آج کے مسلمان بھی اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے بستر اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، اپنے جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، راستے کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کی طرز پر چلتے ہوئے یہ انبیاء کے کام جو تھا اس کام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس انتظار میں ہیں ہمارے پاس کوئی آئے ہمیں کلمہ پڑھا دے، کتنے انتظار میں ہیں ہمارے پاس آئے جو شریعت کے طریقوں کو بتا دے۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ان بیچاروں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی چند آیات پڑھنی نہیں آتی۔ یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اللہ نے ایک جماعت جو تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی، جو پوری دنیا کے اندر پہنچے اور پوری دنیا کے اندر پہنچ کر اللہ کے محبوب کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کے دین کے پیغام کو دروازے دروازے پر پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام کو گلی گلی کونے کونے اور جو ہے بستی بستی کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم کام کے لیے اللہ نے ان کو پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے کو اتنا عام کیا اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ان لوگوں کا اکرام کرنا، ہر طریقے سے ان کو ٹائم بھی دینا۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے جب مکے کو چھوڑا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، جب ہجرت ہوئی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ کے اندر انصار مدینہ تھے، مکے سے آنے والے مہاجرین تھے۔ اللہ کے محبوب نے انصار و مہاجرین کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ وہ جو ہجرت کرنے والے تھے وہ ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور وہاں جو انصار مدینہ تھے انہوں نے اپنے مال میں سے بھی آدھا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ ان کی جو ہے نصرت کی، مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی۔ اس انداز میں پھر دین پھیلا، ایسا دین پھیلا کہ وہی دین کی برکت سے آج ہمارے تک کلمہ ہمیں پہنچ چکا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ جس طرح صحابہ نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی، ہم بھی اسلام کے لیے قربانی پیش کریں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنی جان بھی لگائیں، اپنا جو ہے دل و دماغ بھی لگائیں، جہاں تک رسائی ہو سکے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ آج غیر مسلم اتنی انہوں نے کوشش کی، اتنی انہوں نے حربے استعمال کیے، اتنے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، کبھی جو ہے طرح طرح کے جو ہے اسلام نام نہاد مسلمانوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کیے اور مسلمانوں کو آپس کے اندر توڑا، جس کی بدولت آج ہم مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، پسپا ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کے ہاتھ کے اندر، جس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوا کرتی تھی، جس کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہوا کرتا تھا، جس کے دل کے اندر شوق شہادت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا اسلام کے اندر جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ اس وقت سے میرے نوجوان نے تلوار کو نیچے گرایا، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑا، ہاتھ کے اندر بیٹ اور گیند اور بلے کو پکڑ لیا، اور جو ہے اپنی صبح و شام سٹیڈیم کے اندر، گراؤنڈوں کے اندر جو ہے گزار رہا ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، جسم پر محبوب جیسا لباس نہیں پہننا پسند کرتے، چہرے پر داڑھی سجانا پسند نہیں کرتے، اور سر پر پگڑی باندھنا، ٹوپی رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو ہے کیسے عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تعلیم سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج کے ماں باپ جن کا یہ ذہن بن چکا ہے، جن کا مادی چیزوں پر یقین ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، دنیا کا بڑا آدمی بن جائے۔ ہاں بننا چاہیے، دنیا کا بڑا آدمی بن کر اگر بادشاہت کی کرسی پہ آئے گا، عدل کرے گا، اسلام کو نافذ کرے گا،
بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آئے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، دین کی طرف رہنمائی کرے گا، یہ کیسا انصاف ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو بہت ساری پڑھا دی، ہمارے بچے کو درود پاک پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسا انصاف ہے۔ کل قیامت والے دن ایسے والدین جو اپنے بچوں کو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو دین کے لیے ان کو وقف نہیں کرتے، جو دین پر ان کو نہیں لگاتے، جو اپنی بچوں کی شرعی تربیت نہیں کرتے، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، کل قیامت والے دن وہ بچے اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد کہیں گے اللہ اس پر سخت عذاب فرما دے، اللہ اس پر سخت عذاب فرما دے کہ سب کچھ اس نے سکھایا، ایک تیری کتاب پڑھنا نہ سکھائی، ہمیں بتایا نہیں کہ یہ اس شریعت کے اصول ہیں، یہ شریعت ہے، یہ اس طریقے کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اس طریقے کے اندر دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج بھی ہم نہ بدلے تو کب بدلنا ہے، آج بھی ہم نے نماز نہ پڑھی کب نماز پڑھنی ہے، آج سے بھی تہجد نہ شروع کی کب تہجد شروع کرنی ہے۔ یہ شیطان کا چکر ہے، کل سے شروع کروں گا، گرمیوں سے شروع کروں گا، سردیوں سے شروع کروں گا، فلاں امتحان میٹرک کا دے دیا اس کے بعد نماز شروع کروں گا، میں نے ایم اے کر لیا اس کے بعد نماز شروع کروں گا، یہ کام ہو گیا نماز شروع کروں گا۔ یہ نماز ایسا کوئی مذاق نہیں ہے، نماز پنجگانہ نماز فرض ہے، اور اس کو اپنے اوقات پر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر نماز کو چھوڑا تو کافروں والا کام کر دیا۔ اس لیے آج وقت ہے، وقت کو قیمتی سمجھیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے سانسوں کا آنا یہ غنیمت سمجھیں، تندرستی کا ہونا غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھنے کے بعد اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور شام سے لے کر صبح تک کی زندگی اتباع سنت کے اندر گزاریں۔ جب ہماری زندگی محبوب کے طریقے کے مطابق گزرے گی، محبوب کی اتباع کے مطابق گزرے گی، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور رب کے راضی ہونے کے بعد پھر ایسی کامیابی ملے گی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی ملنے والی نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کی کامیابی اور ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اس لیے اس کی طلب کے اندر آج کا مسلمان اپنی زبان سے جھوٹ بند کر دے اور تہیہ کر لے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، اپنی زبان سے کسی پر تہمت اور الزام نہیں لگاؤں گا، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ محبوب خدا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم ارادہ کریں کہ ہم بولنے سے پہلے تولیں گے، بولنے سے پہلے سوچیں گے، اپنی زبان سے کوئی ایسا غلط الفاظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، حلال دیکھیں گے، حرام کی طرف نہیں دیکھیں گے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کریں گے، اپنے کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنیں گے، موسیقی سے کے قریب نہیں جائیں گے، اپنے کانوں کا بھی صحیح استعمال کریں گے، اپنے پورے کے پورے جسم کا صحیح استعمال کریں گے۔ مزدور سے مزدوری کروائی ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ہم مزدوری دے دیں گے، اور اپنے ہمسایوں کا اس انداز میں خیال رکھیں گے کہ جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی اچھی چیز پکاؤ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے سالن کے اندر پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال کرو۔ ہمسایوں کے اندر، گلی محلوں کے اندر کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس جذبے کے ساتھ کہ مسلمان ہیں اور میرے محبوب کا طریقہ ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم یتیموں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں جو یتیم بچے ہیں ان کے سر پر دست شفقت رکھیں گے اور ان کے مال کو ہڑپ نہیں کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
جو یتیموں کے مال کو کھا جاتا ہے وہ ظاہری طور پر تو سمجھتا ہے میں نے اپنے جسم کے اندر اپنے پیٹ کے اندر خوراک کو داخل کر لیا ہے، وہ خوراک نہیں ہوتی، وہ جہنم کی آگ ہوتی ہے، وہ اس بندے کے گلے کا توق پھر بنتی ہے۔ اس لیے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنی ہے، راستے میں آتے جاتے اپنی نگاہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور ایک کوشش کرنی ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہر کسی کو سلام کہنا ہے، السلام علیکم، آگے سے وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پورا کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہے، آگے جو جواب میں پورا کہتا ہے اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہے، اور جو بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا اس کے دل کے اندر تکبر ہے، یہ تکبر تو میرے اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اللہ ہی متکبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے دل کے اندر تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں بڑا مولوی صاحب ہوں، میں بڑا جو ہے ذمہ دار ہوں، میں بڑا جو ہے دنیا کا مال و دولت والا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ شیطان نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا، اس کا پھر کیا انجام ہوا؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ کسی مسلمان نے سلام کہا، اس کا جواب نہ دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی کا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جب کمرہ بند ہوتا ہے، بند کمرے کے اندر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور سورج کی روشنی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جو خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، جب ہم ان ذرات کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں سے نظر آتے ہیں یہاں روشنی ہوتی ہے، ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ تکبر اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب نے فرمایا جھوٹی گواہی نہ دو، کسی کی جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ سلام کوئی کہے، محبت کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے، کوئی مل جائے محبت کے ساتھ اس کو سلام کہنا ہے۔ باقی انسان یہ حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی بھی معاشرتی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ کسی کا بچہ کامیاب ہو گیا، کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، کسی کو کار دے دی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، اس پر جلنا سڑنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد اتنی جو ہے بری بیماری ہے، جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کے ساری نیکیوں کو حسد والی بیماری کھا جاتی ہے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کو اللہ نے رہنے کے لیے مکان دے دیا، اس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، اس کا بچہ کسی اچھی جو ہے جاب پر لگ گیا، اس نے رہنے کے لیے اچھے مکان بنا لیے، وہ بڑا ذمہ دار بن گیا، وہ دنیا کا عہدیدار بن گیا۔ یہ تو خوشی والی بات ہے، اس میں حسد کرنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے حسد کرنے سے کیا وہ کوٹھی بنگلے جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے تمہیں مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی۔ ہر انسان کا اپنا مقدر ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جو اس کے مقدر میں ہے وہ لکھ دیا، اور وقت کے تعین کے ساتھ ہر مسلمان کو مل رہا ہے۔ انسان کے مقدر کا پھل پشاور کے اندر ہوتا ہے، وہ انسان تک کیسے پہنچتا ہے؟ جس کے مقدر میں ہے وہ اپنے دانے کو لیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اپنے مقدر کو، اپنے نصیب کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور کسی کے نصیب کو ہم چھین نہیں سکتے۔ یہ میرے اللہ کی عدالت ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ وہ اللہ جو سب کو برابر روشنی دیتا ہے، وہ اللہ جو سب کو برابر ہوا دیتا ہے، وہ اللہ جو سب کو آکسیجن دیتا ہے، اور وہ اللہ جس نے کائنات کے نظام کو بنایا اور جس کی پوری کائنات کے پر بادشاہت ہے، حکومت ہے، جس کا حکم چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ چند دن کی زندگی جو ہے سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی سختیاں، یہ دنیا کی غربت، اس کے بعد اللہ نے ایمان والے مسلمانوں کے لیے
عظیم الشان جنت بنائی ہے۔ جب جنت کے اندر انسان چلا جائے گا اس وقت انسان خوش ہو جائے گا کہ جنت ہی وہ مقام ہے، جنت ہی وہ مقام ہے جو انسان کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر 1 لاکھ آیا 2 لاکھ کی ہرس پڑ گئی، 5 لاکھ آیا 10 لاکھ کی ہرس پڑ گئی۔ دنیا کے اندر خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ 1 مکان ہے، 2 مکانوں کی خواہش ہے، لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں انسانی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی ملے گی، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرستی ملے گی، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبتیں ملے گی، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں ملے گی۔ جس نعمت کی، جس چیز کی طلب ہوگی ابھی دل میں خیال ہی آئے گا 70 غلمان سونے کی تشتریوں کے اندر وہ لے کر حاضر ہو جائیں گے، وہ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں شراباً طہورا کی نہر ہے، جہاں شہد کی نہر ہے، جہاں شراب کی نہر ہے، جہاں سفید پانی کی نہر ہے، جہاں انسان کے لیے اللہ نے حوروں کا انتخاب کیا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد انسان خوش ہو جائے گا، نہ وہاں گرمی آئے گی نہ سردی آئے گی، موسم ہمیشہ کے لیے معتدل ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے معتدل موسم ہوگا۔ 70 جوڑے اللہ پہنائے گا اور 70 جوڑوں میں سے انسان کا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے دوستو جنت کی طلب میں جہنم سے بچنے کے لیے یہ چند دن کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی اتباع سنت کے مطابق، محبوب کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔